الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء صلوا على الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ولی اس موضوع گۄڈنیٚتھٕے ویڈیو کے لیے امی چھُ کانٛہہ کران چھُنا اپنی ریش کُنی عادت نہیں کیا نارملی بڑی حال ماننہٕ بوٗزوا بھائی اگر کٲنٛسہِ کوٚر یی کیٛاہ حظ مطلب چشمہٕ منٛز مَرِ حظ چھُنا ییٚلہِ سُہ چشمہٕ وَدِ پتہٕ کتہِ روزی گاش اوٚن گژھِ یہِ تمبر پیٚیہِ نہٕ ژےٚ کتہِ روزی کیٛاہ وۄنۍ ییٚلہِ سُہ محمد عربی سٕنٛدِس محبتس منٛز کون گژھنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ ریش کیٛاہ چھُکھ تھاوان تِمن چھُ وۄبہٕ ییٚلہِ أچھ دِژ جسم کیٛاہ چھُکھ دِوان جسم تہِ دیٖزِ پاگل پنٕنۍ گٲڑۍ ڈرامہ ہیٚچھمُت اَتہِ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی اگر محبت ہے تو محبت کے لیے تو دلیل چاہیے نا. دلیل ہے کہ داڑھی رکھو پھر آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ صرف موہنی عادت گوئی وچھت بوئی تو موہن وچھت استان تو موہن نہ وچھت کشت سبز نجات موہن وچھت کشت بدام برنات موہن چھت اسی میں موہن دعوت پیمون سارا گھر تو وچھت گاو تو موہن کیا کسی سے موہن سو کیسے لوگ پاؤ اسے آگے جانے آگے نہیں اب سمجھ گئے ٹھیک ہے نا. اگر محبت ہو تو محبت میں کیا آگے ساتھ محبت میں امر محبت میں اگر سے ریش آسی اسمان چھو کمل مشرمی محمد عربی سنجھ محب بنمن اگر سے کالش ٹوٹ آسی ایسے بات چکم چوسی پر بوٹھن ٹاس رہے تو نہیں کہاں یہ سال کرو تو حضرت چھو بہرحال اگر کمشا کسی کارن چھو. بہرحال تو بوزو یہ ویڈیو کلپ جس کے مقرر جس کے خطیب مفتی شبیر قاسمی دیوبندی ہے جنہوں نے پھر سے اہل سنت والجماعت کو ٹارگٹ کیا ہے اور عوام کو فتنوں کا شکار کر رہے ہیں. اصل مقصد تم سن کہ اہل سنت والجماعت کس عوام یم گھس اہل سنت والجماعت تراؤن تو یم گھس وہابیت قبول کریں. ہمیشہ وونمت جو مال مانگو تو مال دیں گے جو جان مانگو تو جان دیں گے کبھی نہ ہوگا ہم سے کہ نبی کا چاہو جلال دیں گے. یا بار بار ونن غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. اصل میں یہ ان کی بوکھلاہٹ ہے. جس بوکھلاہٹ کا یہ شکار ہوئے اور لوگوں کے سامنے کہا کہ آپ جو آنکھوں کو چومتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بک رہا تھا تو آپ نے خود بخود سنا ہے تو آئیے آپ سن لینا انگوٹھوں کا چومنا. حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتے ان کے پیچھے پیچھے پھرتے رہتے ہیں اور سبحان اللہ پڑھتے ہیں. عرض کی یا اللہ یہ فرشتے میرے پیچھے کیوں پھرتے ہیں؟ ارشاد ہوا کہ یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی زیارت کرتے ہیں. اللہ. عرض کی یا اللہ یہ نور میری پیشانی میں ہونا چاہیے تاکہ فرشتے میرے آگے کھڑے ہوں. لہذا وہ نور پیشانی میں رکھ دیا گیا. وہ نور پیشانی آدم میں رکھ دیا گیا. وہ نور پیشانی آدم میں آفتاب کی طرح چمکتا رہا اور فرشتے صفے باندھے اس کی زیارت کر رہے ہیں. اللہ. حضرت آدم علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ میں بھی دیکھوں تو وہ نور ان کی انگلی میں ظاہر ہوا. انہوں نے چوم کر آنکھوں پر رکھا اور کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اب آدم अलैहिस्सलाम بھی زیارت کرتے اور کہتے تم ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ آپ نے تھوڑا بہت میں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، انگوٹھوں کا چومنا ہم آنکھ کی طرف لیتے ہیں، تو یہ طریقہ حضرت آدم अलैहिस्सलाम کا بھی، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی طریقہ ہے۔ تو الحمدللہ یت کٹھن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پروانے کی طرح اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوچین گوڑ پھیران، تو اس تہ حق ونن بنن کہ اس تہ کرو الحمدللہ اگر کن جائے حضور علیہ السلام ہندس ذاتس اٹیک گژھِ اس دمو تمن انشاءاللہ منہ توڑ جواب۔ امید انشاءاللہ عز و جل ات دلیل علمی دین، ات ایز پر اسلام اکارڈنگ ٹو قرآن حدیث دلیل دین، باقی پرواہ کیا گالی دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، اور یہ بدبخت جو ہے اس کو اپنے حال پہ چھوڑو، اس کو قیامت کے دن اللہ پاک کی قسم بہت سخت پکڑ ہوگی۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں اگر آپ وسیم رافضی کو ٹارگٹ اس وقت ٹارگٹ کیا بنا رہے ہیں، وہ گستاخی قرآن ہے، تو ہم نے اس کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ ہمیں وہاں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اس بدبخت نے مفتی شبیر قاسمی نے گستاخی کیا ہے تو ہمیں اس کے خلاف بھی احتجاج کرنا چاہیے، اور امید ہے انشاءاللہ عز و جل آپ سب ان کے خلاف رہو اور ان کو منہ توڑ جواب دے دو، اسی میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ ہم اپنے اعتقاد کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، چاہے گالی پڑے کیا پڑے، گالی گلوچ جس کو دینا ہے وہ دے، الحمدللہ ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔